السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ نفرت انگیز تقریر کیس، الطاف حسین کے خلاف تمام الزامات مسترد۔ وزیر اعظم حاضر اور وزیر داخلہ غائب، اعلی ایوانوں میں ہو کیا رہا ہے؟ مشرف کے بیرون ملک جانے کا فیصلہ پھر سے حکومت کے کورٹ میں۔ طالبان مذاکرات سے ریاست کمزور ہوئی، خواجہ آصف کا بیان۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے لیے سیاسی حمایت ضروری ہے۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے حوالے سے ایک اہم خبر آ رہی ہے۔ لندن سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ان کے خلاف جو الزامات تھے ہیٹ سپیچ کے، ان کو مسترد کر دیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے یہ کہا ہے کہ الطاف حسین پر یہ الزامات قطعی طور پر غلط ہیں کہ وہ کوئی اپنی تقاریر کے ذریعے انٹائز کرتے ہیں، لوگوں کو اشتعال پر آمادہ کرتے ہیں۔ ان الزامات کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ یہ الزامات مسترد کرتے ہیں اور الطاف حسین کا نام کلیئر ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیمپین چلائی گئی ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین کے خلاف منی لانڈرنگ کے حوالے سے، ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے، لیکن اب تک جو صورتحال ہے، جو ہیٹ سپیچ کے الزامات تھے، ان میں سے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بری کر دیا ہے، بالکل ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے، اور ابھی تک جو منی لانڈرنگ چارجز ہیں اس میں بھی الطاف حسین صاحب پر کسی طرح بھی کوئی الزامات عائد نہیں کیے گئے، ابھی تک کوئی چارجز فریم نہیں ہوئے۔ اسی طرح ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے بھی کوئی چارجز الطاف حسین پر فریم نہیں ہوئے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک میڈیا ٹرائل ہوا ہے الطاف حسین کا۔ گزشتہ چند ماہ سے ایک بڑی منظم کیمپین تھی جس میں ان کے نام کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی، اور اب جو خبریں آ رہی ہیں وہاں پر لندن پولیس کے پاس ان کے اوپر جو الزامات ہیں الطاف حسین کے، ان کے حوالے سے ثبوت نہیں ہے، اور اب ان تحقیقات کے نتائج آنا شروع ہوئے ہیں۔ تو پہلا نتیجہ یہی ہے کہ الطاف حسین کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کرنے کے الزامات جو ہیں وہ مسترد کر دیے گئے ہیں۔ آج اس ساری صورتحال پر ہمارے ساتھ صبغت اللہ قادری صاحب جو بیرسٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لندن میں بڑے معاملات پر ان کی گہری نظر ہے۔ السلام علیکم صبغت اللہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ صبغت اللہ صاحب، پہلے یہ بیان فرمائیے کہ یہ جو الزامات تھے ہیٹ سپیچ کے، یہ لگائے گئے تھے اور غالباً تحریک انصاف کی جانب سے لگائے گئے تھے کہ الطاف حسین تقاریر کرتے ہیں ایسی جس سے اشتعال پھیلتا ہے اور جس سے قتل و غارت ہوتی ہے۔ ان الزامات کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے مسترد کر دیا ہے، کیونکہ یہ کہنا ہے لندن پولیس کا کہ کوئی شواہد نہیں ہے اس بات کے۔ بالکل صحیح ہے کہ یہ بات آپ کو یاد ہوگا کہ نہ صرف عمران خان صاحب نے کہا تھا بلکہ ان کی تقریر ہوئی تھی جہاں 3 تلوار وغیرہ کا ذکر تھا، تو اس وقت بہت سے لوگوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو ڈائریکٹ ٹیلیفون کیا تھا۔ ہزاروں لوگوں نے غلط فہمی تھی، اسکاٹ لینڈ یارڈ کو انویسٹیگیشن کرنی تھی، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے انویسٹیگیشن، لیکن برطانیہ میں، ہر ملک میں لیکن خاص طور پر برطانیہ میں اسٹرانگ ایویڈنس کے بغیر کسی کو چارج نہیں کیا جاتا۔ اور یہاں پر مجھے خوشی ہے کہ لوگوں کو اب اندازہ ہوگا کہ برطانیہ میں انصاف ہوگا، انصاف ہوتا ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے یہاں پر دھرنا دیا تھا کیونکہ سپورٹرز نے، اور بہت سی باتیں کی گئی تھیں بدقسمتی سے، برٹش پرائم منسٹر پہ الزام لگایا گیا تھا کہ ریسزم ہے یہ وغیرہ، لیکن آج ثابت ہوتا ہے کہ برطانیہ میں انہوں نے انویسٹیگیشن کی، لوگوں نے جو شکایت کی اس کی توجہ دی، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایسی شواہد نہیں ہیں جس کی بنا پر وہ الطاف حسین کو چارج کر کے جیوری کے سامنے جا سکتے، جو کہ مجھے بڑی خوشی ہے۔ اچھا صبغت اللہ صاحب، ایک بیان فرمائیے کہ جو منی لانڈرنگ کیس ہے اس کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی چارجز نہیں لگائے گئے الطاف حسین پر، لیکن جس طرح میڈیا نے اس کو پروپیگیٹ کیا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک میڈیا ٹرائل شروع کر دیا گیا الطاف حسین صاحب کا۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جب شواہد ابھی تک نہیں ہے، لندن نے چارجز وہاں پر ان کے فریم نہیں ان کے اوپر ہوئے، لیکن ان کو پھر بھی میڈیا نے ایک مجرم یا ملزم بنا کے پیش کیا ہے۔ برٹش میڈیا کا تعلق ہے، برٹش میڈیا میں یہ تاکہ آپ کو یاد ہوگا پولیس نے جب انہیں گرفتار کیا تو انہوں نے صرف پولیس نے یہ کہا کہ ایک 60 سالہ 60 ایئر اولڈ مین دیور اریسٹڈ، نام تک نہیں دیا، کیونکہ برطانیہ میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب تک کسی پہ چارج نہ لگے اس کا نام اور پتہ نہ بتائے، کیونکہ بعد میں اگر چارج نہیں لگتا ہے تو لوگ کہیں گے دیکھیں یہ آدمی چھوٹ گیا، اس لیے بڑے سخت قوانین ہیں وہاں کہ پریجوڈس نہ ہو۔ لیکن برطانیہ میں پولیس نے انہیں
حراست میں لیا تھا ایک ملزم کی حیثیت سے اور ان کا انٹرویو کیا انڈر کوشن، جس کے معنی یہ ہے کہ وہ فارملی ہی واز، آپ ان سے کوشچن پوچھے گئے تھے، ان کے جوابات جو ہیں وہ عدالت میں استعمال ہو سکتے ہیں اگر انہیں چارج کیا گیا. لیکن برطانوی پولیس اور پولیس کے علاوہ وہاں ایک ہے CPS جو پروسیکیوشن سروس ہے، جس میں بیرسٹر ہوتے ہیں، پوری ایویڈنس دیکھتی ہے. تو گزشتہ دفعہ انہیں ریلیز کیا گیا، لیکن کلاؤڈ ابھی باقی ہے کیونکہ پیسے نکلے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے، نہیں یہ بات تو درست ہے آپ کی کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. آپ یہ بات آپ کی درست ہے کہ ابھی صرف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں، ملوث ہیں، یہ شاید تھوڑا ایگزیجریشن ہوگی. آپ نے کہا کہ برطانوی میڈیا جو ہے وہ اس قسم کی بات نہیں کرتا، لیکن قاضی صاحب BBC نے ایک فلم چلائی جس میں یہ بار بار اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ اشتعال بھی دلاتے اپنے ساتھیوں کو، اور ان پر یہ بھی الزام لگایا کہ شاید وہ جو بہت سارے جو قتل ہوتے ہیں ان کو ایک ڈان کی طرح بنا کے پیش کیا. تو ثبوت تو اس بات کا بھی نہیں تھا، اور آج جب اسکاٹ لینڈ یارڈ یہ کہہ رہی ہے کہ اشتعال انگیز تقاریر کے الزامات مسترد ہیں، تو پھر BBC کی وہ جو ڈاکومنٹری تھی اس کے حوالے سے بھی بڑے سوالیہ نشان تو اب اٹھیں گے. جی سر، برطانیہ میں قوانین ہیں، وہ سخت قوانین ہیں، پاکستان کی طرح نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ BBC نے جو ڈاکومنٹری پیش کی تھی وہ اس نے بدنامی کی ہے، تو وہاں پر لاکھوں پاؤنڈ کا ہرجانہ کیا سکتا ہے. MQM نے اعلان کیا تھا کہ وہ کیس کریں گے، ابھی تک نہیں کیا. مجھے بڑی توقع ہے کہ وہ کیس کریں تاکہ BBC ایسا نہ کرے. اگر وہ کیس نہیں کرتے ہیں تو لوگوں میں چمگوئیاں رہیں گی. اگر مجھ پہ کوئی الزام لگاتا ہے برطانیہ میں کہ میں پاکستان گیا تھا اور میں نے کوئی غلط بات کی ہے یہاں، تو میں فوری طور پہ برطانیہ میں لائبل کا ڈیفیمیشن کا کیس کروں گا. BBC نے جو پروگرام پیش کیا تھا اس میں انہوں نے چند الزامات لگائے تھے اس بنیاد پر کہ برطانیہ میں جو بھی ان کی بیسز تھیں. لیکن مجھے بھی بڑا افسوس ہوا تھا پروگرام دیکھ کے، اور مجھے توقع یہ تھی اور یہ کہا بھی گیا تھا MQM کی طرف سے کہ وہ BBC کو سو کریں گے، لیکن اب تک سو نہیں کیا. پتہ نہیں کیوں، کیونکہ وکلا ان کے پاس اچھے وکیل ہیں، اچھے بیرسٹر ہیں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ تاکہ ایسے پروگرام نہ ہوں تب BBC کو سو کیا جاتا ہے کہ وہ آئندہ ایسا نہ کر سکے. بہت بہت شکریہ صبغت اللہ قادری صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ برطانیہ میں قوانین بہت سخت ہیں، اور اگر کوئی جھوٹا الزام لگے تو قانون اس کو بڑی سخت سزا دیتا ہے. اور اب اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کیونکہ وہ الزامات مسترد کر دیے الطاف حسین صاحب پر، جن میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ اشتعال انگیز تقاریر کر کے لوگوں کو انٹائز کرتے ہیں اور وائلنس ہوتا ہے، تو BBC کی ایک جو رپورٹ تھی اس میں بھی اسی طرح کے چارجز لگائے گئے تھے. MQM نے کہا تھا کہ شاید وہ اس حوالے سے عدالت میں بھی جا سکتے ہیں. اب اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے جب اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اپنی تحقیقات کے بعد الطاف حسین صاحب کے اوپر لگائے گئے تمام الزامات مسترد کر دیے ہیں، تو پھر اگر کسی بھی میڈیا ہاؤس نے ان پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اشتعال انگیز تقاریر کرتے ہیں یا وہ وائلنس میں ملوث ہیں، تو یقیناً ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے گا. لیکن بہرحال یہ پاکستان میں رہنے والے MQM کے جو لاکھوں کارکن ہیں کراچی، حیدرآباد اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں، ان کے لیے یہ بڑی خوشی کی آج یہ بات ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ان کے لیڈر پر جو الزامات تھے ان کو مسترد کر دیا. اور یہ پورے پاکستان کے لیے بھی اس حوالے سے ایک اچھی بات ہے کیونکہ وہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، اور اس حوالے سے یہ خبر کہ ایک پاکستانی سیاستدان کے اوپر لگائے گئے الزامات غلط ہیں، یقیناً اس سے پاکستان کی نیک نامی میں اضافہ ہی ہوگا. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے رہنما جناب طارق عظیم سے، اور ذکر کریں گے ان سے کہ جو نواز شریف صاحب کی ایک تبدیل ہوتی ہوئی حکمت عملی نظر آتی ہے. اب تو وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی آ رہے ہیں اور اراکین اسمبلی سے بھی مل رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا وہ کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ بات کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد. اپوزیشن کا ایک بڑا اعتراض یہ تھا جناب نواز شریف پر کہ وہ سینٹ کے اجلاس میں نہیں آتے، جس میں بائیکاٹ بھی ہوا، اور اس کے علاوہ جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں ان کی بھی یہ شکایت تھی کہ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی کم شرکت کی، اور خاص طور پر جو نون لیگ کے MNAs تھے وہ بھی دبے الفاظ میں یہ بات کہتے تھے کہ شاید ان کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہو رہی جو ماضی میں جس طرح ان کو پذیرائی حاصل ہوتی رہی ہے. لیکن گزشتہ 3-4 دنوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم 2 دن پارلیمنٹ ہاؤس
میں آئے اور انہوں نے ایم این اے سے ملاقات بھی کی. اس سے پہلے بجٹ اجلاس والے دن وزیر اعظم سینٹ میں بھی گئے اور وہ جو گلہ تھا وہ انہوں نے اس کا ازالہ کیا. آج جو محمود خان اچکزئی صاحب کی جو تقریر تھی قومی اسمبلی میں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جمہوریت کو خطرہ ہے، یا تو اے پی سی بلائی جائے اس معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے، یا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے. علامہ طاہر القادری جو 23 جون کو پہنچ رہے ہیں، اعلان کیا ہے. شیخ رشید نے بھی جناب چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کے ساتھ کہ ایک بڑا ان کا استقبال ہوگا. تو بہت سارے سیاسی حلقے یہ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی یہ ایک تبدیل شدہ اب حکمت عملی ہے. اپنی پارٹی کے وہ لوگ جو ان سے خفا تھے یا جو یہ گلہ کر رہے تھے کہ ان کو اگنور کیا گیا ہے، ان کو وہ ساتھ ملا کے چل رہے ہیں. اور پھر محمود خان اچکزئی صاحب کی طرف سے جو بات ہوئی ہے وہ نہایت اس کی اہمیت ہے، اس لیے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اچکزئی صاحب بہت قریب ہیں جناب نواز شریف کے. آج اس ساری صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں مسلم لیگ نواز کے جناب طارق عظیم صاحب. السلام علیکم طارق صاحب. جی وعلیکم السلام. طارق صاحب، ایک تو یہ بیان فرمائیے کہ یہ وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں پارلیمنٹ، اراکین اسمبلی سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، محمود خان اچکزئی کی تقریر بھی آج بڑی اہمیت ہے، لیکن اس پر بھی ضرور کمنٹ فرمائیے گا کہ چودھری نثار علی بجٹ سپیچ والے دن بھی نہیں تھے اور جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا اس میں بھی وہ شریک نہیں تھے. کچھ اس پر کمنٹ فرمائیے. دیکھیں، مختلف نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں جس میں وزراء کو بھی کئی دفعہ وہاں سے غیر حاضر ہونا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے. پرائم منسٹر صاحب بھی جب نہیں موجود ہوتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے کسی معاملات میں. ان کی آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی ملاقاتیں جاری رہتی ہیں، پارلیمنٹ میں بھی آتے تو کئی دفعہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں آتے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر جو ان کا دفتر ہے وہاں پہ ملاقاتیں سارے پارلیمنٹ کے پارلیمنٹیرین جا کے ملاقاتیں ان سے کرتے ہیں. تو یہ تو کہنا کہ وہ نہیں آ رہے اس وجہ سے انٹرسٹ نہیں لے رہے کسی ملکی معاملات میں، یہ شاید ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا، زئی صاحب نے جو بات کی ہے بالکل بات ٹھیک ہے اس لحاظ سے کہ جنرل کنسنسس ہونا چاہیے. ایوری باڈی شوڈ بی ایگریڈ کہ اگر کوئی معاملہ نہایت ہی ایک پیچیدہ مسئلہ بھی ہے، بہت ہی نازک ایشو ہے، کہ آپ ڈائلاگ کو کنٹینیو کیا جائے یا موجودہ حالات میں کیا وہاں پہ بیٹھ کے بات چیت کر کے آیا اے پی سی کے تھرو یا پارلیمنٹ کے تھرو. یہ پارلیمنٹ ایک بہت عمدہ فورم ہے جس میں سارے بندے ریپرزینٹڈ ہیں. اے پی سی بلانے کی کیا ضرورت ہے یا نہیں؟ ابھی تک حکومت نے تو اے پی سی کی بات نہیں کی. بہرحال چونکہ اچکزئی صاحب نہایت ہی ایک سنجیدہ ہمارے بھائی ہیں اور بڑے یعنی کہ قابل ہمارے دوست ہیں، تو اس میں اگر انہوں نے بات کی ہے اے پی سی کا ضروری اس پہ ہم غور و خوض تو کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ بھی ایک موجودہ ایک فورم موجود ہے جس پہ ساری پارلیمنٹ کے اندر سارے لوگ موجود ہیں، ساری پارٹی ریپرزینٹڈ ہیں، تو وہاں پہ بھی بات چیت کی جا سکتی ہے. بہرحال پولیٹیکل کنسنسس ضروری ہے. اگر مذاکرات جو ہے اگر ان کو سمجھنا ہے کہ اب اس کے آگے مذاکرات نہیں چل سکتے، ایک ڈیڈ اینڈ تک پہنچ چکے ہیں اور اس پہ اگر کوئی وہاں پہ فورس کا استعمال ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کنسنسس ضروری ہے اور اس کے لیے پارلیمنٹ ایک درست ہے. آپ یہ بات تو آپ کی درست ہے مذاکرات کے حوالے سے، لیکن یہ کہنا کہ جمہوریت کو خطرہ ہے، تو جمہوریت کو کس سے خطرہ ہے؟ کون جمہوریت کو ڈی ریل کرنا چاہتا ہے؟ نہیں جی، میرا نہیں خیال کہ اتنے ایکسٹریم پہ ہمیں جانا چاہیے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے. جمہوریت کو بالکل خطرہ نہیں ہے. ابھی حکومت کو آئے ہوئے 1 سال ہوئے ہیں، کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ حکومت کام کر رہی ہے، ڈیلیور کر رہی ہے. بائی آل مینز آپ نے دیکھا ہے جو بھی رزلٹ سامنے آ رہے ہیں، خواہ وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہو، اکنامک فرنٹس پہ ہو، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو، میں آپ کو بہت ساری چیزیں گنوا سکتا ہوں جس پہ ہر جگہ پہ کام ہو رہا ہے اور ہمیں سکسیس بھی ہو رہی ہے. تو اس پہ کس وجہ سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کس وجہ سے خطرہ ہو سکتا ہے. نہ اگر آرمی کی طرف سے کسی کو اشارہ کر رہا ہے تو نہ ہی آرمی کو تیار بیٹھی ہے کہ ٹیک اوور کرنے کے لیے، نہ انشاءاللہ وہ کریں گے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بات جو ہے یہ کرنی بھی مناسب نہیں ہے اس موقع پہ. حکومت کو پورے 5 سال دیے ہیں، عوام نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے 5 سال پورے کریں گے اور جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس پہ ڈیلیور کریں گے. اچھا، یہ جو 23 جون کو طاہر القادری صاحب آ رہے ہیں اور بڑے استقبال کی تیاریاں، پھر عمران خان صاحب کا بھی جو احتجاجی کیمپین ہے ان کی جو وہ جلسے کر رہے ہیں وہ بھی جاری ہے. مسلم لیگ نون کے ہی بہت سارے اکابرین جو ہے جب آف دا ریکارڈ کنورسیشن ہوتی ہے ان سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ انہیں اس بات پر یقین ہے کہ جو سول اور ملٹری قیادت کے درمیان جو اس وقت ایک گیپ ہے، شاید یہ جو احتجاج ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ، اور بہت سارے لوگ یہ جینوئنلی فیل کرتے ہیں کہ شاید اس کے پیچھے کوئی ایجنسیز کار فرما ہے. آپ بڑی گہری نظر ہے آپ کی سیاست پر، کیا کہیں گے آپ؟
نہیں سر، میرا نہیں خیال کوئی اس قسم کا وہ گیپ ہے. یا دیکھیں، اختلاف رائے اور اختلافات دو مختلف چیزیں ہیں. اب جب بیٹھتے ہیں سب لوگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، آرمی کے لوگ ہوں، ہمارے سیاسی لوگ ہوں، تو ٹھیک ہے ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے، اس میں اختلاف رائے ہو سکتی ہے، لیکن اختلاف رائے کا مطلب نہیں کہ اتنے بڑے اختلافات ہیں کہ سب لوگ ایک پیج پہ نہیں ہیں. اس کے بعد جو فیصلے ہوتے ہیں اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. اب جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کہ چونکہ اب قادری صاحب کینیڈا سے تشریف لا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی تشریف لائے تھے، چھٹیوں پہ آ جاتے ہیں. اس زمانے میں غالباً کرسمس کی چھٹیاں تھیں تو آج تشریف لائے تھے. اس دفعہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے آئیں گے، یہاں پہ آ کے اپنا مجمع لگائیں گے، واپس چلے جائیں گے. عمران خان صاحب تو اچھا، لیکن وقت کم ہے طارق صاحب، وقت کم ہے. ایک سوال اس کا ضرور آپ جواب دیجئے کہ یہ گزشتہ 2-3 دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا فریکوینٹلی پرائم منسٹر صاحب نے ملنا شروع کیا ہے ایم این اے سے اور اسمبلی میں بھی آنا شروع کیا ہے. کوئی خاص وجہ ہے؟ نجی میں سر، میں نے عرض جیسے پہلے کیا کہ اس سے پہلے بھی وہ ملتے رہے ہیں. اب دوسری بات ہے کہ اسمبلی کے اندر ملتے ہیں یا وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ملتے ہیں یا پارلیمنٹ کے اندر، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفتر ہے پرائم منسٹر صاحب کا، وہاں پہ بھی ان کی ملاقاتیں جاری رہتی ہیں. اچھی بات ہے پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں. لوگوں نے کچھ آبجیکشن کی تھی کہ وہ سینٹ میں نہیں آئے، سینٹ میں وہ چلے گئے. لوگوں نے آبجیکشن کری کہ یہاں پہ زیادہ تواتر سے ان کو آنا چاہیے، وہ بھی آنا شروع ہو گئے. امید ہے کہ یہ معاملہ جو ہے جاری رہے گا اس طرح. بہت بہت شکریہ. طارق عظیم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کہنا کہ جمہوریت کو خطرہ ہے یہ درست نہیں ہوگا، اور وزیر اعظم نے جو ایم این ایز کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ شروع کیا ہے، جو وہ اسمبلی میں آ رہے ہیں، 2 دنوں سے مسلسل آ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی خاص حکمت عملی کار فرما نہیں ہے. اور چودھری نثار علی کی جو غیر موجودگی تھی بجٹ اجلاس میں اور پھر اس کے بعد کابینہ کے اجلاس میں، وہ بھی طارق عظیم صاحب کا کہنا ہے کہ وہ یقیناً کسی کام میں مصروف ہوں گے، اس سے کوئی نتیجہ اور اخذ کرنا مناسب نہیں ہوگا. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے صدر پرویز مشرف کے مقدمے کی. سابق صدر کو عدالت نے ریلیف دیا ہے، ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ 15 دن تک وہ ٹریول نہیں کر سکتے اور حکومت اگر چاہے تو اپیل کر سکتی ہے. یہ کہنا ہے کچھ لوگوں کا کہ حکومت غالباً یہ چاہتی تھی کہ پرویز مشرف صاحب کا باہر جانے کا فیصلہ عدالت کرے، لیکن عدالت نے بال دوبارہ حکومت کی جانب پھینک دی. اس پر بات کریں گے ایک مختصر سے وقت کے بعد. پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان بہت سارے ایشوز پر اختلاف رائے موجود ہے، لیکن ایک بڑی وجہ جو اختلاف کا باعث تھی وہ سابق صدر پرویز مشرف کا مقدمہ تھا. پاکستان کی فوج سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف مقدمے کے حوالے سے ان کی کوئی ریزرویشن نہیں ہے. کوئی یہ اس طرح کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اگر کسی نے قانون توڑا ہے تو اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. اصل معاملہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا تھا پرویز مشرف کے خلاف، ایک پرسپشن ڈیولپ ہوا پاکستان میں کہ یہ اکراس دا بورڈ نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی ذاتی سکور کو سیٹل کیا جا رہا ہو، کیونکہ یہ کہا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے کہ صرف پرویز مشرف ذمہ دار ہیں. ایمرجنسی جو لگائی گئی تھی اس کے صرف پرویز مشرف ذمہ دار ہیں، اور باقی جو اس وقت ان کے ساتھی تھے بہت سارے لوگ وہ آج بھی حکومتوں کی صفوں میں بیٹھے ہوئے موجود ہیں، لیکن حکومت نے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز نہیں کیا، جس سے ایک پرسپشن بنا پاکستان میں کہ شاید پرویز مشرف صاحب سے کوئی ذاتی سکور سیٹل کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پبلک اوپینین تبدیل ہوئی. اور بہت سارے لوگوں نے حکومت کے اس اقدام کو رد کیا کہ آپ احتساب کے نام پر، اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر، قانون کی عملداری کے نام پر اپنا ذاتی سکور سیٹل نہیں کر سکتے. ای سی ایل کا نام تھا پرویز مشرف صاحب کا. آج سندھ ہائی کورٹ نے انہیں اجازت دی ہے، یہ کہا ہے کہ وہ باہر ٹریول کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہا ہے کہ 15 دن تک وفاقی حکومت اپیل کر سکتی ہے، اور اگر اپیل نہیں ہوئی، اگر سپریم کورٹ میں اپیل نہ کی گئی تو سابق صدر پرویز مشرف 15 دن کے بعد جا سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ یہ فیصلہ کورٹ کی طرف سے آئے، کیونکہ وہ اپنی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے اس پر کمپرومائز نہ کریں، لیکن کورٹ نے یہ بال واپس پھینک دی حکومت کی جانب کہ یہ پولیٹیکل فیصلہ ہوگا اور آپ خود ہی کریں. آج اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے. جناب شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہارون رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. شہزاد چودھری صاحب، سب سے پہلے یہ بیان فرمائیے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک اپرچونٹی دوبارہ ملی ہے وفاقی حکومت کو کہ وہ اگر سمجھداری سے کام لے، سپریم کورٹ میں اپیل نہ کرے اور پرویز مشرف صاحب کو باہر جانے دے اپنی والدہ سے ملنے کے لیے، علاج کے لیے، تو شاید جو ایک گیپ آیا ہے پاکستان کی عسکری اور سول قیادت میں، اس میں خاصی حد تک کمی ہو سکتی ہے.
سمیع صاحب سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ جنرل مشرف کا کیس کنٹروورشل کیوں ہوا اور کیسے کنٹروورشل بنا. کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ صرف آرمی چیف تھے جن کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ ڈالا جا رہا تھا، یا یہ کہ یہ آرٹیکل 6 کو سٹینڈ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ وہ تو ایک علیحدہ کہانی ہے. سب سے پہلا سوال شروع ہوا کہ 3 نومبر کو چوز کیا گیا، 12 اکتوبر کو نہیں چوز کیا گیا، کیونکہ اس کے اندر پھر یہ ایک قسم کی اور اس کی کانوٹیشن آ جاتی. نمبر 2، جب یہ پتا لگا کہ بے شک ای سی ایل کے لیے سندھ ہائی کورٹ نے ایک ریکمنڈیشن دی ہے، لیکن جس طریقے سے سپیریئر جوڈیشری نے اس پر جمپ کیا پچھلے جو چیف جسٹس صاحب تھے ان کے انڈر، وہ لگتا یوں تھا کہ جیسے سپیریئر جوڈیشری بھی اپنے معاملات سکور سیٹل کرنا چاہتی ہے. پھر اس کے بعد ایک موقع آیا جبکہ کمیشن نے یہ کہا کہ مشرف صاحب کو ہماری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں، اگر جانا چاہیں کہیں جا سکتے ہیں. جب حکومت نے فوراً آ کے یہ رول ادا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اپیل میں کہ انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کو ای سی ایل سے نہیں ہٹائیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو بتاؤں سول ملٹری ریلیشنز کے کانٹیکسٹ میں کہ آرمی چیف جو اس وقت کے کرنٹ آرمی چیف ہیں، ایز این ادارہ بھی آرمی، اور حکومت جو کہ پرائم منسٹر صاحب نواز شریف کی طرف سے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ آپ ان کو اے ایف آئی سی سے نکالنے پہ اس طرح نکالیں کہ کورٹ میں جائیں اور اس کے بعد ہم ان کو ای سی ایل سے ہٹا دیں گے اور یہ پھر باہر جا سکتے ہیں اپنی والدہ کو دیکھنے کے لیے. جب یہ چلے گئے تو اس کے بعد حکومت اور نواز شریف صاحب اپنی زبان سے مکر گئے اور وہ جو ایک ذاتی انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو ٹھیس پہنچی. اچھا، اب وہاں پہ اگر سول ملٹری ریلیشنز افیکٹ ہوئے، ظاہر ہے 2 ذاتوں کی بات تھی، 2 شخصیات کی بات تھی، 2 اداروں کی بات تھی. بدقسمتی سے سول ملٹری ریلیشن کی بنیاد وہاں سے خراب ہوئی. اس وجہ سے نہیں خراب ہوئی کہ مشرف کو انڈائٹ کیا گیا، اس وجہ سے خراب ہوئی کہ جو ورڈ دیا گیا تھا، جو وعدہ کیا گیا تھا، جو اندر خانے بات کی گئی تھی، اس کے اوپر جب اس کے اوپر یقین کر لیا آرمی چیف نے اور فوج نے تو اس کو ان کو ٹھیس پہنچائی گئی اس چیز کے اوپر. یہ پریشانی کا باعث بنی. ٹھیک ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پچھلے 2-3 ہفتے کی جو باتیں ہیں، پچھلے 2-3 ماہ کی جو باتیں ہیں، 2-1 مہینے کی، جس میں انڈائٹمنٹ کے بعد کے معاملات ہیں، جیو کا معاملہ ہے، اگر اس کے اندر اگر اس کے تناظر میں دیکھا جائے اور اگر مشرف صاحب کو موقع ملتا ہے باہر جانے کا اور وہ اپنے مقدموں پہ پھر واپس آتے ہیں اپنی تاریخوں کے مطابق، لیکن روک ٹوک کوئی نہ ہو، ای سی ایل سے ہٹا دیا جائے، تو یقینی طور پر یہ آسان کر دے گی اس ریلیشن شپ کو جو کہ اور بنیادوں کی وجہ سے بھی خراب پٹی ہوئی پڑی ہے اور خراب ہوئی پڑی ہے. ٹھیک ہے، ہارون رشید صاحب، آپ کی بھی بڑی نظر ہے اس وقت جو لوگ ہیں پرائم منسٹر کے ارد گرد جو ان کو مشورہ دینے والے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت یہ جو اپرچونٹی کی ایک نئی ونڈو کھلی ہے ان کے لیے اس کو صحیح معنوں میں استعمال کر سکیں گے؟ دیکھیے جی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہوش مندی کا مظاہرہ کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن اگر ذرا سی بھی عقل سلیم ہو تو کرنا چاہیے. بہت معاملات خراب ہو چکے ہیں. پہلے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے معاملے میں انہوں نے منمانی کی، انڈیا کے ساتھ اب جو کچھ ہوا ہے معاملات میں اس میں بڑی خرابی ہے، پھر جیو کے معاملے میں ہوئی ہے، پھر وہ بدرا جو بیان بازی کرتے رہے. ایک ان پڑھ آدمی کو وزیر اطلاعات لگایا ہوا ہے جو اردو انگریزی تو کیا پنجابی بھی بیچارہ بول نہیں سکتا. تو یہ اپرچونٹی تو بڑی ہے کہ ہوش مندی کے ساتھ معاملہ کریں اور پیچھے ہٹ جائیں، بلکہ اوور آل ملٹری کے ساتھ بیٹھ کے لیڈرشپ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں. سول حکومت کا رول ڈومینیٹنگ ہے، یہ نہیں بھولنا چاہیے کبھی. فیصلے انہیں کرنے ہیں، انہیں ساتھ لے کے چلنا ہے. ان کے لوگ شہید ہوئے ہیں، یعنی قبائلی علاقوں میں تو ہوئے ہی ہیں. یہ جو حملے آپ دیکھیے ہو رہے ہیں اور سیاچن پہ ہوئے ہیں، اور ہر کہیں جب کرائسس آتا ہے تو ان کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. آپ افغانستان کی پالیسی آپ کی غلط ہے، آپ امریکیوں کو ڈیل نہیں کر رہے، اور خود آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے سارے رویے قبائلی ہیں. یعنی صاحبزادے کو لے گئے وہاں کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں. چین میں بھی ترکی میں بھی ہوش مندی کا مظاہرہ کریں. قوم یہی چاہتی ہے جمہوریت باقی رہے. ٹھیک ہے، جمہوریت کچھ ڈلیور بھی تو کرے نا. ٹھیک ہے، پرائرٹیز واضح بھی تو ہو، کچھ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو، کچھ عدالتیں بہتر ہوں، کچھ ٹیکس کلیکشن بہتر ہو. یا یہ قبائلی طریقے سے یہ بدلہ لینے کی جو خواہش ہے نواز شریف صاحب کے، 2 دفعہ ان کی حکومت گئی ہے، تیسری دفعہ پھر لوگ اکتائے ہوئے تنگ آئے ہوئے پھر چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا شہزاد چودھری صاحب، صرف اگر حکومت باہر جانے کی اجازت دے دے علاج کے لیے یا اپنی والدہ سے ملنے کے لیے پرویز مشرف صاحب کو، لیکن بہت سارے جو دوسرے لوگ ان کے ساتھ شریک تھے جو 3 نومبر کی ایمرجنسی کا فیصلہ تھا، اگر ان کو انڈائٹ نہیں کیا جاتا، ان کے خلاف بھی اگر کارروائی نہیں ہوتی اور کارروائی صرف پرویز مشرف صاحب کے خلاف جاری رہتی ہے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر بھی جو تعلقات ہیں
وہ تو خراب نہیں رہیں گے، کیونکہ جو ایک پرسپشن ہے کہ شاید یہ اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہی، وہ تو پھر اپنی جگہ پر موجود رہے گا۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، جو ڈیفنس ہے مشرف صاحب کی ڈیفنس ٹیم، یہ اس کی اپروچ اور اس کی ٹیکٹک تو ہو سکتی ہے، لیکن کیا یہ سٹینڈ کرے گی عدالت کے اندر یا نہیں کرے گی، یہ ایک عدالتی معاملہ ہے، میں اس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میں البتہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مشرف صاحب اتنے امپورٹنٹ کیوں ہو گئے 2013 اور 2014 کے اندر۔ 1999 کا مشرف امپورٹنٹ تھا، 2007 کا مشرف امپورٹنٹ تھا، آج کا مشرف تو امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک ریٹائرڈ فوجی ہے، ایک شہری ہے اس ملک کا۔ آپ اپنے بدلے فوج سے بدلے جو ہیں وہ مشرف کی ذات سے کیوں نکالتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ کو فوج سے بدلے لینے ہیں تو پھر تو وہ سرونگ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بدلے لینے ہیں۔ ان لوگوں سے کیا بدلہ لینا جو کہ ریٹائر ہو کے اس وقت بالکل اپنی طاقت کھو بیٹھا ہے، اس کی کیا طاقت ہے؟ اچھا، تو اس لیے اپنی سوچ کو، جو ہارون رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ٹرائبل سوچ ہے، جو بدلے والی سوچ ہے، اس کو ہمیں بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنے طریقے کو بدلنا پڑے گا، اپنی حکمت عملی اور حکمت کے ساتھ معاملات کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہمارے لیے ضروری کیا ہے، مشرف ضروری ہے کہ پاکستان ضروری ہے۔ اور مشرف کو اگر یہ ٹانگ بھی دیں گے تو اس کے باوجود اور سول ملٹری کے اندر ان کے پچھلے 2-2.5-3 مہینے کے جو معاملات ہیں ان کو سکون نہیں لینے دیں گے۔ مشرف تو ایک اشارہ ہے، ایک سمبل ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ جیو کے معاملے میں کیا ہوا، وہ یہ ہے کہ وزیروں نے کیا کچھ کہا اور یہ بیٹھے رہے خاموش ہو کے، وہ یہ ہے کہ طالبان کے معاملے میں فیصلہ کیوں نہیں کرتے۔ یاد رکھیں ایک چیز کو، جب کوئی لیڈر اور سویلین لیڈر یا کوئی لیڈر اپنا فیصلہ نہیں کرتا ایک وقت آنے پہ ایک ایونٹ کے اوپر، تو پھر ایونٹ اس کو ڈرائیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ فیصلے نہیں لے رہا ہوتا، ایونٹ فیصلے لیتا ہے اس سے۔ بہت بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب، اور بہت شکریہ ہارون رشید صاحب۔ نہایت اہم معاملہ ہے، ہوش مندی سے اگر حکومت کام لے اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو، یہ پرسپشن اگر ختم ہو کہ یہ مقدمہ صرف پرویز مشرف کو سزا دینے کے لیے ہے، صرف ان کے ساتھ کوئی ذاتی بدلہ لینے کے لیے ہے، اگر یہ پرسپشن رہا تو پھر یقیناً جو تعلقات ہیں سول اور عسکری اداروں کے وہ خراب رہیں گے۔ لیکن بہرحال ایک نئی ونڈو آف اپرچونٹی ہے حکومت کے لیے، اور حکومت نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ اس پہ سوچ بچار کرے گی، اگلے 15 دن میں پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ سپریم کورٹ میں اپیل کی جائے یا نہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک اور اہم معاملے کی۔ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فوجی آپریشن ضروری ہے اس وقت وزیرستان میں، قبائلی علاقوں میں، اس کے لیے پولیٹیکل اونرشپ بہت ضروری ہے۔ اگر پاکستان کی سیاسی قوتیں مکمل طور پر پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہوں گی تو پھر ہی وہ آپریشن کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور وزیر دفاع خواجہ آصف اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ کا جو عمل شروع کیا گیا تھا اس سے ریاست پاکستان کمزور ہوئی۔ اس پر بات کریں گے جناب ڈاکٹر حسن عسکری رضوی اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی سے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے مینڈیٹ دیا تھا چند ماہ قبل جناب وزیر اعظم نواز شریف کو کہ وہ طالبان سے معاملات کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیں تو مذاکرات کا راستہ اپنا لیں، اور اگر کوئی ایکشن کرنا ہے تو ایکشن کر سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے مذاکرات کا راستہ اپنایا، لیکن 2 کمیٹیاں بھی بنی، کچھ اس کا نتیجہ نہیں نکلا۔ اور اب خواجہ آصف وفاقی وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مذاکرات کا عمل شروع ہوا اس نے ریاست پاکستان کو کمزور کیا تھا۔ ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ذاتی خیال میں ریاست پاکستان کمزور ہوئی مذاکرات سے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شاید مذاکرات کی بجائے فوجی ایکشن کی بات کی جا رہی ہوگی۔ دوسری جانب فارمیشن کمانڈرز کا ایک اہم اجلاس ہوا جس میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی قیادت اگر پوری طرح پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے پیچھے کھڑی ہو تو جو ایک فوجی آپریشن درکار ہے، فل سکیل فوجی آپریشن کرمنلز کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے پاکستان کے قبائلی علاقوں سے، تو فوج اس کو احسن طریقے سے کر سکتی ہے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ ایک مکمل طور پر جو ہمارا سیاسی جو قیادت ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہو۔ امریکہ سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق امریکہ نے تمام جو فوجی امداد ہے اس کو مشروط کر دیا ہے نارتھ وزیرستان میں طالبان کے خلاف آپریشن سے، اور یہ کہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف بھی آپریشن ہوگا، سیف ہیونز نہیں رہنے دی جائیں گی۔ اگرچہ سیکرٹری جو ڈیفنس ہیں وہ ایک ویور دے سکتے ہیں، لیکن کانگریس کو یہ 2 دفعہ سال میں رپورٹ پیش کرنا ہوگی ان کے وزیر دفاع کی جانب سے کہ پاکستان میں
جو حقانی گروپ ہے اور جو طالبان ہیں ان کے خلاف بھرپور آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کیا پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے، پاکستان کی سیاسی پارٹیز، کیا وہ پولیٹیکل سپورٹ جو چاہیے پاکستان کی فوج کو وہ دے سکیں گی؟ اس پر آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں پیپلز پارٹی کے سینیٹر جناب سعید غنی اور ڈاکٹر جناب حسن عسکری رضوی صاحب۔ سب سے پہلے سعید غنی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ وزیر دفاع نے تو یہ کہا ہے کہ ریاست پاکستان ڈائیلاگ سے کمزور ہوئی ہے، اور دوسرا جو پولیٹیکل ول اس وقت پاکستان کی فوج مانگ رہی ہے آپریشن کے لیے، کیا وہ سیاسی قیادت پرووائڈ کر سکے گی اس وقت؟ سمی صاحب دیکھیں، یہ ممکن تو بالکل ہے، لیکن جب آپ نے ریفرنس دیا خواجہ آصف کے بیان کا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ خواجہ آصف جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تب بھی ان کا نقطہ نظر کچھ مختلف تھا، اور اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ اس پورے ایشو پر بجائے اس کے کہ پوری قوم ایک پیج پر ہو، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ کابینہ خود ایک پیج پر نہیں ہے اور ان کے اندر مختلف آراء لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ اگر ایک اس بات پہ انہوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ بلاخر دہشت گردوں کو مقابلے کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے، اور جو پہلے مذاکرات وہ کر رہے تھے اس نے ہمارے ریاست کو فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ نقصان پہنچایا ہے، اور ہمارا موقف جو تھا وہ کسی حد تک درست ثابت ہوا ہے۔ لیکن مجھے اب بھی شبہ ہے کہ شاید حکومت میں بہت سارے اہم افراد ایسے ہوں گے جو شاید آپریشن کی طرف نہ جانا چاہیں۔ صدر پاکستان نے ابھی ایک جوائنٹ سٹنگ سے خطاب فرمایا اور اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی مذاکرات کے ذریعے دہشت گردی کو ختم کیا جائے گا۔ تو جب تک حکومت اور کابینہ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لیں پھر جا کر کہیں اتفاق رائے پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر حکومت کے اپنے اندر کنفیوژن ہوگا، ڈیوائیڈ ہوگی، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو یا پوری قوم کو ایک پیج پہ لا سکیں۔ اچھا حسن عسکری رضوی صاحب، اس پر کمنٹ فرمائیے۔ امریکہ سے جو خبریں ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ تمام کی تمام جو ملٹری اسسٹنس ہے پاکستان کو وہ مشروط ہوگی اس بات سے کہ قبائلی علاقوں میں جو دہشت گرد ہیں، جو طالبان ہیں، سیف ہیونز جو ہیں، ان کو ختم کیا جائے گا۔ دوسری جانب جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ہم آپریشن کر سکتے ہیں، اور یہاں پر صورتحال یہ ہے جیسے ابھی سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو سیاسی قیادت کی طرف سے ایک پولیٹیکل سپورٹ چاہیے پاکستان کی مسلح افواج کو وہ حاصل نہیں ہو رہی۔ تو آپ بیان فرمائیے پھر یہ کس قدر مشکل ہو گیا ہوگا کام پاکستان کی مسلح افواج کے لیے، اور آپ کیا دیکھتے ہیں آگے چل کر ہوگا کیا؟ دیکھیے، جب ملک میں اندرونی کنفیوژن ہو کسی معاملے پہ، جس طرح کے اس وقت سرکاری جو لیڈرشپ سویلین لیڈرشپ میں ہے ٹرائبل ایریا کو ڈیل کرنے کے لیے، تو پھر دوسرے پلیئر انٹرنیشنل لیول کے پلیئرز جو ہیں وہ کافی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو جن کے خلاف آپ نے ایکشن لینا ہے، ملیٹنٹ گروپ ہیں، طالبان ہیں، وہ بھی ان کو بھی ایک سپیس مل جاتی ہے کہ وہ اپنا ایکشن لے سکیں۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے وہ یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے، کیونکہ وہ اپنے پاس ایک انیشیٹو رکھتے ہیں کہ جب چاہیں ایڈ کو روک سکیں، جس طرح پریسلر امینڈمنٹ بھی تو اسی قسم کی تھی نا، نیوکلیر کے حوالے سے کہ پریزیڈنٹ سرٹیفکیشن دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا سعید غنی صاحب یہ بیان فرمائیے، آپ کی جماعت ایک بڑی اپوزیشن جماعت ہے لیکن بالکل ایک بلینک چیک دے دیا آپ نے گورنمنٹ کو، کوئی بات بھی ہو کسی ایشو پر بھی تو آپ کی قیادت یہ کہنے لگ جاتی ہے کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر آپ اتنی اہم چیزوں پر پریشر بلڈ نہیں کریں گے حکومت کے اوپر تو پھر کس طرح حکومت وہ کام کرے گی؟ دیکھیں، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ جہاں تک جمہوریت کی بات ہے بالکل ہم واضح طور پر حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جس طرح سے حکومت دہشت گردی کو ٹیکل کر رہی ہے ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ مختلف ہے، اور بڑا واضح طور پر ہم اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ شاید ہم ان کے بلینک چیک دے دیا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم نے حکومت کو ہر موقع پر جب انہوں نے دہشت گردوں کی اپیسمنٹ کی طرف کوئی بات کی ہے ہم نے اس کی مخالفت کی ہے، اور ہم آئندہ بھی کریں گے۔ لیکن یہ بات عسکری صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ جب تک جو حکومت ہے وہ کوئی واضح موقف اختیار نہیں کرے گی اور اس کی اندر سے ڈیوائیڈ ہوگی تو ہمارے لوگوں جو مختلف ہماری قوم ہے اس کے اندر بھی لوگوں میں ڈیوائیڈ آتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب جنرل نیازی کا سانحہ ہوا، جب چرچ پہ اٹیک ہوا پشاور میں، آرے بازار میں ہوا، پھر ایک وہ بچہ اعتزاز جس نے جا کر خود کش بمبار کو پکڑ لیا اور اپنی جان قربان کر دی تھی، اس وقت پوری قوم کے اندر ایک یکسوئی تھی اور ایک رائے تھی کہ جی دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن اسی مرحلے پر حکومت نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس سے ایک دوسری رائے کو بھی انہوں نے پروان چڑھایا اور لوگوں کے اندر یہ موقف پہنچایا اپنا کہ نہیں جی بات چیت کے ذریعے مسئلہ ہو سکتا ہے اور دہشت گردی
अगर हम लड़ाई करेंगे तो मजीद फैलेगी। तो ये जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करना चाहिए। मैं बता दूं, पीपल्स पार्टी अभी से नहीं, काफी अच्छे से ये कहती आई है, लेकिन सिर्फ एक मौका ऐसा आया था जब एपीसी हुई थी, और एपीसी के अंदर अगर तमाम जमातें बैठकर और हुकूमत ये कहे और तमाम रियासती इदारे ये कहें कि जी बातचीत के जरिए मसला हो सकता है, तो मैं नहीं समझता कि किसी फर्द को ये जरूरत होगी वो कहे कि जी मुज़ाकरात ना करें। जब मुज़ाकरात हो रहे थे भी हमारा मौक़िफ़ था कि रियासत का जो अपना वकार है उसको मद्देनजर रखा जाना चाहिए, जो शायद नहीं रखा गया। ठीक है। अच्छा, क्योंकि वक्त कम है, अस्करी रिजवी साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि ड्रोन हमले फिर हो गए 6 महीने के बाद हुए, तो क्या इससे हम ये मतलब लें कि अमेरिका का जो सब्र है अब मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को जो टाइम दिया था ओवर हो गया, अब आगे चलकर सिर्फ फौजी कार्रवाई हमें नजर आती है उस इलाके में, भले पाकिस्तानी करें या अमरीकी करें? देखिए, इसकी 2 एक्सप्लेनेशंस हैं। पहली ये है कि जब अमरीकी ने ये ड्रोन हमले बंद किए थे उस वक्त ये वाज़ेह तौर पे कहा था कि अगर कोई हाई वैल्यू टारगेट जिसका ताल्लुक अलकायदा से है या तालिबान, पाकिस्तानी अफगान तालिबान है, या जो सेंट्रल एशिया के बड़े लोग हैं, उनमें से कोई होगा तो वो कार्रवाई करेंगे। तो हो सकता है कि जो हमला हुआ है उसमें कोई ऐसा बंदा हो जो हाई टारगेट है। उसके अलावा दूसरी वजह एक ये भी नजर आती है कि कराची के वाक़े में जो उज़्बेकिस्तान की जो मूवमेंट है उसने भी जिम्मेदारी ली है तहरीक तालिबान के साथ। तो इस बात का भी इम्कान है कि हुकूमत पाकिस्तान ने खामोशी से इस हमले की एंडोर्समेंट या इजाज़त दे दी हो, कि क्योंकि वो चाहते थे कि उज़्बेक्स पे हमला हो और उज़्बेक्स ही इस हमले में टारगेट हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हसन अस्करी रिजवी साहब और जनाब सईद गनी साहब। इस बात पर कंसेंसस था कि जब तक वो मॉरल सपोर्ट नहीं फराहम करेगी पाकिस्तान की सियासी क़यादत, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज को, तो बहुत मुश्किल होगा ऑपरेशन करना, एक मुकम्मल ऑपरेशन करना। लेकिन हसन अस्करी रिजवी साहब का ये कहना है कि अगर इस मौसम गर्मा में ऑपरेशन नहीं हुआ, क्रिमिनल्स को एलिमिनेट नहीं किया गया, तो 2015 में पाकिस्तान को एक भरपूर बड़ी कीमत इससे अदा करनी पड़ सकती है। और जो ड्रोन हमले हैं वो इस बात की गमाजी करते हैं कि या तो कोई हाई वैल्यू टारगेट होगा, और दूसरा ये भी हो सकता है कि इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान जिन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है कराची पर हमले की, उनके कोई टारगेट्स हों जिन पर हमला किया गया हो और पाकिस्तान की रियासत ने हो सकता है उसकी मंजूरी भी दी हो। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम। फिर मुलाकात होगी सोमवार को आपसे, तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।